الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ شعبان المعظم کی آج 12 تاریخ ہے، سوموار کا دن 15 شعبان بنتا ہے، اور سوموار کی رات 15 شعبان کی رات جس کو عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف فرمانا ہے، اور بخشش کے یاد رکھیں بہانے بنتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو وہ کچھ عطا کرتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور بندے کا وہاں تک وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر صحیح حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ میں تقریباً یہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی فحشہ اور بدکار عورت اگر کنویں پر پیاسا کتے کا ایک بچہ دیکھا اور رحم آیا، اس کے لیے موزہ اور دوپٹہ استعمال کیا، اس کو پانی پلایا، فوت ہونے کے بعد اپنی سہیلی کو خواب میں ملی، پوچھا کیا بنی تمہارے ساتھ؟ کہنے لگی میں گناہگار تھی، خطا کار تھی، پر وہ کتے کے پیاسے بچے کو پانی پلانا، اس پر جو مجھے رحم آیا تھا نا، اللہ کو میرا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے معاف فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ اب دیکھیں نا، بخشش کے لیے بہانہ بنانا، بیسوں اور واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی بیچارہ زندگی بڑی آزاد، پلے نیکیاں نہیں، اور فوت ہونے کے بعد دوست خواب کے اندر ملا، بے تکلف تھا، اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بنی ہے تیرے ساتھ؟ تو آزاد زندگی کا مالک تھا، تیرے کے ساتھ تو بڑا سخت معاملہ پیش آیا ہوگا۔ اس نے کہا بات تیری ٹھیک ہے، میں آزاد تھا، لیکن معاملہ اللہ نے نرم فرما دیا۔ پھر سبب کیا بنا کہ میں اپنے ایک دوست، میرا نمازی تھا، فوت ہوا تھا، جنازے میں گیا، میرا تعلق گہرا تھا، میں نے کہا چلو قبرستان میں بھی جاتا ہوں۔ جب مٹی ڈالنا شروع کی نا، تو میں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے 3 مٹھیاں مٹی کی اٹھا کر اس کی قبر پہ ڈالی۔ اللہ کو یہ میرا عمل پسند آیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو بخشش کے لیے بہانے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشش کے لیے یہ عظیم الشان ایک رات عطا فرمائی ہے۔ معراج والی رات یہ رجب سے تعلق رکھتی ہے، اور شب برات کا تعلق شعبان کے ساتھ ہے، اور لیلۃ القدر کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ ہم نے انشاءاللہ آج کی اس مختصر نشست میں جمعۃ المبارک کے بیان میں نہایتی اعتدال کے ساتھ ہم نے شب برات کے جو فضائل ہیں اور مسائل ہیں، اعمال ہیں، ہم نے ان کے اوپر اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر گفتگو کرنی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک بات اور بھی تھوڑی سی عرض کرنی ہے کہ فی زمانہ شب برات کے بارے میں افراط و تفرید کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ شب برات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، چونکہ وہ روایات بھی ضعیف ہیں۔ میں بھی مانتا ہوں ان میں سے اکثر روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن بعض لوگ اس طرح کے ہیں کہ شب برات کے معاملہ کے اندر اس طرح کی کوئی اعمال کی ترتیب، معاملہ اس طرح بڑھا دیتے ہیں نا کہ اپنی طرف سے صلاۃ و تسبیح کی وہ جماعت بھی، پتنے لوگوں کو جمع کرنا، اس طرح کی ترتیبیں وغیرہ، یہ ساری افراط و تفرید والی ہیں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں جتنی احادیث مبارکہ ہیں
ہمارے بزرگوں میں سے دو بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف الدیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دامت برکاتہم العالیہ، علم حدیث کے اعتبار سے اور ویسے بھی فقاہت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بڑا مقام دیا ہے۔ دونوں حضرات نے جو بات لکھی ہے نا، وہ بڑی بہترین بات ہے، مجھے بڑی پسند آئی کہ فرمایا کہ ان روایات کو جو شب برات کے بارے میں ہے نا، اگر جمع کیا جائے اصول حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ ضعیف ہیں، یعنی اس میں راوی ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حدیث آئے نہیں، راوی کے لیے جو شرائط ہے نا ان شرائط میں کوئی کمی آ گئی، وہ اصول کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچی، لیکن جو ان سے موضوع ثابت ہو رہا ہے وہ موضوع یاد رکھیں ایک نہیں، جب کئی لوگوں سے اس کو نقل کریں گے اور پھر اس کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ نہیں ہے۔ فضائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اعمال کرنے ہیں، اعمال پہ لگایا جا رہا ہے نا، عقیدے کے لیے بالکل صحیح ٹھوس دلیل قطعی چاہیے۔ اس لیے شب برات کے بارے میں اعتدال کے ساتھ ان دو بزرگوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ رات ہے، اس رات کی عبادت بھی ہے اور دن کا روزہ بھی ہے۔ اب چنانچہ یہ بات ہم نے شروع میں عرض کر دی، اب اس کو ذرا، یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی یا اخبارات کا زمانہ تو تقریباً اب بھی چل رہا ہے، بعض مضامون آپ پڑھیں گے وہ بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں، یہ ہے نہیں وہ، میں نے اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر آپ کو اعتدال کے ساتھ عرض کر دی اس کی حیثیت کیا ہے۔ اب ذرا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے بابرکت رات اس کو نازل کیا ہے۔ اچھا دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے نا، سورۃ الدخان کے اندر لیلہ مبارکہ سے مراد بھی وہی لیلۃ القدر ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے اس بات کو لیا، اور مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے اور لکھتی بھی ہے تفسیروں میں، کیا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد یہاں شب برات ہے۔ اب لیلہ مبارکہ سے مراد اگر شب برات مراد لیا جائے تو پھر کوئی تعارض والی بات، یعنی قرآن کی آیات آپس میں نہیں ٹکرا رہی کہ بظاہر ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلہ مبارکہ یعنی شب برات میں نازل کیا۔ وہاں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بہترین بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ہے نزول قرآن کا فیصلہ اور دوسرا ہے عملی طور پر قرآن کریم کا نزول۔ قرآن کریم کا نزول کا فیصلہ لیلہ مبارکہ یعنی شب برات میں ہوا، اور قرآن کریم عملی طور پر جو ہے وہ عرش سے آسمان دنیا تک لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے نازل فرمایا، اور پھر آسمان سے لے کر یہ آسمان دنیا جو نیچے آسمان ہے زمین تک 23 سال کے عرصہ میں موقع بموقع ضرورت بضرورت ایک آیت دو آیت سورت وغیرہ نزول کا سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ شب برات کو اس سے معلوم ہوا کہ لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، بابرکت رات ہے اس لیے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح شب برات کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے۔ لیلہ کا معنی رات ہے اور برات کا معنی بیزاری اور بیزار ہونا، علیحدہ ہونا، بری ہونا وغیرہ۔ اس کو لیلۃ البرات کیوں کہتے ہیں؟ چنانچہ حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو بیچارے ازلی بدبخت ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اللہ سے گویا کہ وہ بری ہوتے ہیں، بیزار وغیرہ ہوتے ہیں، اور دو خوش نصیب ہیں، نیک لوگ ہیں۔ فرمایا وہ گناہوں سے کیا ہوتے ہیں کہ وہ بیزار ہوتے ہیں، بری ہوتے ہیں، اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت ان کو ملتی ہے۔ اور اسی طرح اس کو لیلۃ السقط بھی کہا جاتا ہے۔ سقط کا معنی ہوتا ہے دستاویز، کہ اس رات کے اندر کچھ فیصلوں کا لکھا جانا وغیرہ، اس لیے اس کو لیلۃ السقط بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو لیلۃ المغفرہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ المغفرہ، مغفرت کا معنی بخشش ہے،
اور یہ بخشش کی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ المغفرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو لیلۃ الکفیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کے معاف فرماتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ الکفیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو مختلف نام یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے شب برات کا۔ اب یہ دو لفظ ہیں، شب اور برات۔ شب فارسی کا لفظ ہے، عربی میں لیلہ، اردو میں بمعنی رات، اور برات جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ ان دونوں کو ملا کر ہمارے معاشرے میں اس کا نام شب برات ہے۔ پہلے نام میں نے جتنے عرض کیے وہ عربی زبان کے تھے۔ بعض لوگ اس کے اوپر بھی اشکال کرتے ہیں کہ شب برات کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عجم کے اندر شب برات بنی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا ہماری زبان کے اندر، عربی کے اندر نماز تو نہیں کہتے، نماز کو صلاۃ کہتے ہیں نا۔ ہماری زبان کے اندر نماز کہا گیا، یہ اپنی اپنی زبانیں ہیں، اصطلاحات ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا۔ تو بہرکیف اس رات کے نام میں نے عرض کر دیے۔ اب اس رات کی اہمیت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں چند حدیث مبارکہ عرض کرتے ہیں، اور پھر اس رات کے اعمال کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس رات کے اندر اللہ پروردگار اتنے خوش نصیب جن کی معافی، اور پھر کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جو مغفرت اور بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ اے حدیث مبارکہ کی طرف حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات غنیۃ الطالبین میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ کون سی 4 راتیں؟ لیلۃ القدر، اور لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، اور لیلۃ الجائزہ عید رات، اور اسی طرح لیلۃ من نصف شعبان 15 شعبان کی رات۔ اب گویا کہ ان 4 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دریا بہا دیتے ہیں، اور بلکہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے ہمارے لیے اللہ نے 2 عیدیں بنائی ہیں نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دن کو رکھی ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 عیدیں بنائی ہیں اور رات کو رکھی ہیں۔ ایک کا نام شب قدر ہے اور دوسری کا نام شب برات ہے۔ یہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے۔ اے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا اللیالی الخمسہ وجبت لہ الجنہ لیلۃ الترویہ و لیلۃ العرفہ و لیلۃ النحر و لیلۃ القدر و لیلۃ من نصف شعبان۔ فرمایا کہ 5 راتوں کو جس نے عبادت سے زندہ رکھا، 8 ذی الحجہ کی رات ہے، 9 ذی الحجہ کی رات ہے، عید رات ہے، شب قدر ہے، اور اسی طرح 15 شعبان کی رات ہے، واجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس سے بھی معلوم ہوا، یہ حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، اور وہ عربی کے الفاظ ابن ماجہ کی حدیث پاک کی کتاب وہاں موجود بھی ہیں۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ 15 شعبان کی رات، فرمایا رات کا قیام کرو، عبادت کرو، اور دن کا روزہ رکھو۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دونوں باتیں آ گئی ہیں نا، رات کی عبادت بھی اور دن کا روزہ بھی۔ اب دن کے روزے کے اندر یہ 15 شعبان کا روزہ، یہ اکیلا روزہ رکھنا بھی ٹھیک ہے۔ وہ محرم کا روزہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کو ملا لینا بہتر ہے، یا 11 کو ملا لینا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ فرق ہو جائے، مشابہت نہ ہو۔ یہاں 15 شعبان کا روزہ رکھنا بھی اکیلا بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ یوں کر لے کہ وہ ایام 20 13 14 15، میرے آقا ہر چاند کی 13 14 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ کوئی بندہ اس طرح کر لیتا ہے، ہم کہیں گے اس نے بہت اچھا کیا ہے نا۔ علاوہ ازیں یہ 15 شعبان کا روزہ سوموار کا دن بھی آ رہا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔
تو میں نے روزے کے بارے میں بھی عرض کر دیا۔ اچھا، جب روزے کی بات عرض کر دی ہے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تقریباً شب برات منانے کا جو تعلق ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پٹاخے وغیرہ، تو دیہاتوں کے اندر بھی وہ کیا آتش بازی، شہروں کے اندر تو بہت آگے بڑھ گئی۔ دیہاتوں میں جب ہم بچے تھے وہ چھوٹی سطح کے اوپر ایک چھوٹی سی آتش بازی دیکھا کرتے تھے، اور پھر شہروں کے اندر تو بہت آگے بڑھ گئی نا۔ اب یہ دیکھیں، یہ اسراف اور فضول خرچی بھی ہے، اور بچوں کی تربیت والدین نہیں کر رہے، اللہ کے ہاں بھی بندہ مجرم بنے گا۔ اور پھر یہ مجوس کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آگ کو اہمیت دینا اور آگ کی عبادت تک معاملہ مجوس نے پہنچایا تھا نا۔ ہم آگ کو اہمیت دیں، یہ دیکھیں یہ تو رات تھی جاگنے والی، اچھا پھر اس کے اندر ہم لگ گئے پٹاخوں کے اندر، آتش بازی کے اندر۔ شیطان بڑا نامراد ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا نا۔ اب شیطان نے ذرا یہ ایسی چال چلی اور امت کے بچوں کو ادھر لگوا دیا، بڑے بھی نہیں روکتے کہ میرا مٹیریل جس سے میں بناؤں آگ نا، وہ ذرا بلند ہونا چاہیے نا۔ بھئی تھا تو عبادت کا موقع، رات کو اور دن کو تھا روزہ رکھنے کا، لیکن ہم نے یہاں گویا کہ شیطان کی اصلیت جو مادہ آگ ہے، ہم بھی ذرا اس کو بلند کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ اس طرح ہے کہ اس کو شریعت نے تو عبادت کا حکم دیا، قوموا لیلہا، کہ اس رات کی عبادت کرو۔ ہمارے ہاں یہ بات شہروں میں بھی ہے، دیہاتوں میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ میٹھی چیز ضرور پکاؤ، اس طرح کرو، حلوہ وغیرہ، سیویاں، اس طرح کی چیزیں۔ بھئی اس رات کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ آپ اگر ویسے گھر کے اندر عام روٹین میں کوئی چیز کھانا کبھی اضافی پکا لیتے ہیں، اس رات کو پکا لیں، کوئی سنت ثواب کے سے اس سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، ٹھیک ہے آپ استعمال کریں، لیکن اس کو رات کے اعمال میں سے تو نہ بنائے نا۔ اچھا، یہاں بھی اگر باریک بات سے غور سے اگر دیکھا جائے نا، بڑی عجیب بات ہے کہ شریعت نے حکم دیا اس رات کی عبادت کا۔ جس وقت ہم لذت والے کھانے کھائیں گے اور چیزیں زیادہ کھائیں گے، طبیعت بوجھل ہوگی، تو عبادت کے لیے دل نہیں کرے گا، دل تو سونے کے لیے کرے گا نا۔ شیطان بڑا نامراد ہے کہ بڑے میٹھے سے نورانی دو کے اندر امت کو پھنسا دیا، مقصد رات کا کچھ اور تھا دن کا، اس نے کسی اور لین پر ہمیں چلا دیا۔ تو باہر کہ میرے آقا نے فرمایا اس رات کی عبادت کرو۔ اب اس رات کی عبادت، عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد یہ ہے، یاد رکھیں کہ آپ اس رات کو قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ ذکر اللہ، استغفار، درود شریف، آپ ان تسبیحات کا اہتمام کریں، اور آپ انفرادی طور پر صلاۃ توبہ پڑھیں، صلاۃ شکر پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور آپ کوئی طریقہ ان میں سے اپنا لیں، اب یہ اعمال کریں، صلاۃ تسبیح پڑھیں۔ اب اس میں اصولی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ یہ جتنی عبادات ہیں، نفلی عبادات ہیں نا، یہ ساری کی ساری عبادات یہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے 15 شعبان کی رات کو پتہ نہیں اللہ بنے مساجد کے اوپر انتظامیہ، بعض آگے مولوی جو مسلح پہ کھڑے ہیں، بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے، اور عوام کے ہاں کیا ہوتے ہیں، انتظامیہ کا بھی مجبور ہوتے ہیں، وہ اعلان ہو جائے گا کہ جی صلاۃ و تسبیح کی جتنے بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی آ جاؤ۔ میرے بھائی اس طرح نہ کریں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی جماعت دیکھیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتہ العالیہ بڑی بہترین ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ وقت نے آپ کو سرگوشی کے لیے، خفیہ ملاقات کے لیے علیحدہ وقت دیا نا، کہ آپ سے راز و نیاز کی ذرا بات کرنی ہے، سننی ہے، اور میں نے آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے، آپ علیحدہ میرے پاس فلاں وقت تشریف لے آنا رات کے وقت، تو اگر وہ بندہ 40 50 100 لوگوں کو لے کے چلا جائے، بادشاہ کو تو غصہ آئے گا۔ اللہ کے بندے، میں نے تنہائی کے اندر آپ کو وقت دیا تھا، آپ کی بات سننی تھی، آپ کا مسئلہ حل کرنا تھا، تو نے یہ کیا زیادتی کی ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی سے فرماتے ہیں نوافل کی عبادت احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ رب العزت، ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ راز و نیاز کی باتیں دیکھو، جب اکیلے میں اور آپ دعا مانگیں گے، سر بسجود ہوں گے، اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، اور جو اجتماعی شکل ہوگی اس میں وہ کیفیت روحانیت نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس کو اس طرح علیحدہ رہنے دیں، اجتماعی شکل اس کی نہ بنائیں۔
علاوہ ازیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں نماز پڑھا کرو، گھر میں نماز چھوڑ کر اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ میرے آقا کی یہ تعلیم ہے کہ فرض مسجد میں ادا کرو اور نوافل گھر میں ادا کرو۔ اب گھر کے لیے، نوافل کے لیے شریعت نے گھر کو ترجیح دی ہے۔ چلو اگر گھر کا ماحول میسر نہیں ہے، ساتھ نہیں دے رہا، ہمارے اپنا ترتیبیں کچھ گھروں کی عجیب سی ہیں، تو ہم مسجد میں آ جائیں، مسجد کھلی رہے، اپنی اپنی عبادت میں لگے رہیں، تو پھر بھی بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اجتماعی شکل اعلان کر کے کوئی ایک حدیث مبارکہ آپ کو ذخیرہ حدیث میں نہیں ملے گی کہ صلاۃ و تسبیح کے لیے جماعت کی گئی ہو اور باقاعدہ اعلان کیا گیا ہو۔ فقہا نے اس جماعت، آپ کہیں گے کہ جی مولوی صاحب یہ کون سا گناہ کا کام ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں کہ جن کو بیچاروں کو صلاۃ و تسبیح آتی نہیں ہے، سیکھیں نا اگر شوق ہے پڑھنے کا۔ میرے بھائی عبادت کے معاملے میں ایک باریک بات سمجھے ذرا، کہ عبادت کے معاملے میں ترتیب اور طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے وہ عبادت نہیں، پھر وہ بدعت بن جائے گی، دین میں اضافہ بن جائے گا اور ہمارے لیے گناہ بنے گی۔ اب میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب مغرب کے 3 فرض ہیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ جی فجر کے 2 فرض ہیں، باقی ظہر عصر عشاء کے 4 فرض ہیں، یہ 3 فرضوں کی ترتیب بڑی بے تکی سی ہے۔ 5 نمازوں میں باقی تو 3 فرض کسی جگہ نہیں ہے نا، ایک میں 2 ہیں اور 3 میں 4 فرض ہیں۔ اس لیے وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ یہ بڑی بے تکی سی ترتیب ہے۔ میں کیا کرتا ہوں ذرا مثال کو سمجھیں کہ 3 رکعت کے بعد میں چوتھی رکعت بھی ملا لیتا ہوں۔ اب آپ کے پاس آئے گا، کسی مفتی عالم کے پاس بھی نہ جائے اور کہے کہ جی مغرب کے میں نے 4 فرض پڑھے، آپ بھی کہیں گے کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہوئی، اور مفتی عالم بھی یہی بات کہے گا، بھائی کیوں نماز نہیں ہوئی؟ کیا اس نے چوتھی رکعت میں بات کو سمجھے؟ پہلی رکعت میں جو قرات کیا ہے، فاتحہ وغیرہ پڑھی ہے، رکوع سجدے وغیرہ، چوتھی رکعت میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا نا، کام تو وہی کیے ہیں نا، پھر کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ 3 رکعت شریعت کی ترتیب کے مطابق ہے اور 4 رکعت گو بظاہر عبادت ہے، لیکن مغرب میں 4 فرض بنا لینا یہ اپنی مرضی اپنی ترتیب ہے اور یہ دین میں اضافہ ہے، اصطلاح میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جیسے یہ جائز نہیں، اسی طرح صلاۃ و تسبیح کی یاد رکھیں جماعت جائز نہیں ہے۔ انفرادی نماز پڑھیں، صلاۃ و تسبیح کا اس رات کے اندر اہتمام کریں اور یقین کر لیں کہ یہ ایسی نماز ہے، ایسی نماز ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اپنے چچا جان کو کہ روزانہ پڑھ، ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 مرتبہ، زندگی میں 1 مرتبہ چلو پڑھ لے۔ اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ صلاۃ و تسبیح کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے چھوٹے بڑے اعلانیہ مخفیہ پچھلے نئے پرانے جو گناہ کر کے بھول چکا ہے، جو یاد ہے، اللہ سارے گناہ تیرے معاف فرما دیں گے۔ اور میرے آقا نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جب حبشہ سے آئے نا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں تجھے ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ ہدیہ دیا میرے آقا نے ہدیہ دیا صلاۃ و تسبیح کا۔ اور میں نے کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے، بزرگان دین کی اکابر کی واقعات اور احادیث بھی کچھ اس کے ساتھ ملتی ہیں، جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، کوئی بڑی سے بڑی پریشانی، مسئلہ، حاجت، ضرورت، تقاضا ہو، اب صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا اہتمام تو کریں نا۔ اور صلاۃ و تسبیح میں بنیادی طور پر جو تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے 300 مرتبہ، 1 رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا، اور وہ ثنا کے بعد پہلی رکعت میں 15 مرتبہ، قرات مکمل ہو جانے پر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑا ہوا 10 مرتبہ، سجدے میں گیا تو 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر بیٹھا 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، یہ 75 مرتبہ بنتا ہے 1 رکعت میں، اور یہ 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ بھلا یہ تیسرے کلمے کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ! میرے آقا فرمایا اود پہاڑ کے برابر نیکیاں کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے بڑا مشکل کام ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اخلاص کے ساتھ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اود پہاڑ سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، یہی کیفیت ہے۔ فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو 100 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 100 مرتبہ جو سبحان اللہ پر 100 غلام آزاد کرنے کا،
الحمدللہ پر فرمایا 100 گھوڑے مجاہدین کو دینے کا، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنے پر اللہ جل شانہ 100 اونٹ اپنے راستے میں قربان کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کے کہنے کیا ہیں، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اس امت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے عرش کے نیچے اور جنت سے عطا فرمایا۔ اب جس وقت ان ذکروں کو پڑھے گا، قیام میں پڑھ رہا ہے، رکوع میں پڑھ رہا ہے، سجدوں میں پڑھ رہا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ ایک دو باتیں ذرا اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے میں حوالہ بھی دیتا ہوں۔ حضرت حکیم طارق محمود چغتائی سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کراچی میں ڈاکٹر آیا، بڑا ہائی قسم کا سرجن وغیرہ اس قسم کا تھا، اور بیچارہ کیا ہو گیا کہ بیچارہ ٹینشن کا شکار ہو گیا۔ اب ٹینشن کا شکار ہے، عجیب کیفیت ہے، وہ دیوانوں والی کیفیت ہے، اور کہنے لگا کہ حضرت دعا بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، روزانہ، بلکہ دن کو بھی پڑھ لیں، رات کو بھی پڑھ لیں، اگر ہو سکتا ہے تو 24 گھنٹے میں 3 5 مرتبہ پڑھیں۔ حکیم سے فرماتے ہیں میں 3 مہینوں کے بعد گیا نا، تو میں نے ملاقات کے لیے آیا، میں ڈاکٹر صاحب کا چہرہ دیکھا، چہرے پہ بڑا نور ہے اور بڑی سلجھی ہوئی باتیں کر رہا ہے، تو شکریہ میرا ادا کیا کہ میں نے کہا آپ کا عمل میں نے پابندی سے کیا، میں تو ڈیلی 5 مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد میری بیماری کو ختم کر دیا۔ دوسرا واقعہ، حکیم سے فرماتے ہیں میرے پاس کئی لوگ آئے، بیماریوں میں، تکلیفوں میں بیچارے جکڑے ہوئے، اور وہ دور نہیں ہو رہی، اور مسائل ہیں۔ ایک بندہ آیا، 4تھی نسل چل رہی تھی اور وراثت کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، لڑائی جھگڑے خاندان میں چل رہے تھے۔ میں نے ان کو یہی صلاۃ و تسبیح والا وظیفہ بتایا کہ آپ نا 3 دفعہ 5 دفعہ روزانہ پڑھیں، الحمدللہ اللہ نے صلاۃ و تسبیح کی برکت سے ان کے مسائل حل فرما دیے۔ تو ہم یہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، لیکن یہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں ہے۔ اگر ہو سکے صلاۃ و تسبیح کے ساتھ ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیاض میں لکھا ہوا وظیفہ اب تقریباً اہل اللہ کے ہاں وہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اب کسی وقت بھی، اور پھر اس حاجت کے اندر آپ اس طرح کریں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پوری سورت 11 مرتبہ، اور پھر آپ جب سلام پھیر لینا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، جیسے سجدہ شکر بندہ کرتا ہے۔ پھر سجدے میں 10 مرتبہ درود شریف، اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا پوری دعا پڑھیں۔ 3 کام یہ کرنے ہیں، اور چوتھا کام اپنی زبان پنجابی، اردو جو بھی زبان بولی ہے، پھر اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں یاد رکھیں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے والا یوں سمجھے کہ میں نے رحمان کے قدموں میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے۔ اللہ عبادات میں سجدے والی کیفیت پر بندے کے اوپر زیادہ خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں نا، قدرتی طور پر توجہ تو ہوتی ہے، نظر دائیں بائیں ہوتی نہیں ہے، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، سجدے کی کیفیت ہے۔ آپ رو دھو کر اپنی حاجت اور مسئلے کے لیے کچھ دن عمل کر کے دیکھیں، اللہ پروردگار یقیناً اس عمل کو اخلاص اور محنت سے جو بندہ کرے گا، اللہ اس کے مسئلے کو حل فرمائیں گے، اللہ اس پریشانی کو دور کریں گے۔ ہم ان عبادات کا اہتمام کریں۔ یہ شب برات کے موقع پر میں نے شب برات کی، اچھا یہ رات ایسی ہے، اس رات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا میرے پاس تشریف لیے ہے، اور وہ باری میری تھی، آئے اور تھوڑی دیر کے لیے پھر میرے آقا باہر چلے گئے، اور میں اس گمان میں کہ شاید کسی اور اہلیہ صاحبہ کے پاس انہیں تشریف لے گئے۔ پھر میں نے دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بقیع قبرستان ہے، جنت البقیع جسے کہا جاتا ہے، تو میرے آقا یہاں تشریف لے گئے، اور میرے آقا نے وہاں جا کر رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو اب اس سے اتنا معلوم ہوا کہ ایک موقع پر
میرے آقا قبرستان گئے شب برات میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات لکھی ہے کہ جو عمل میرے آقا نے ایک مرتبہ کیا ہو زندگی میں، پھر آگے تسلسل کا صحابہ نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقل اور دوامی سنت نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار بندہ اس پر عمل کر لے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہر رات یہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سپیکر پہ اعلان ہوگا کہ 11:02 پر قبرستان جانا، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے بندے، میرے آقا تشریف لے گئے، اپنی بیوی کو نہیں بتایا، تم سپیکر پہ اعلان شروع کر دیتے ہو۔ دیکھو نا، شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں نا۔ اچھا، پھر یہ ایسی رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے متعلق فیصلے کرتے ہیں، کس کو زندگی ملنی ہے، کس کو موت، کس کو عزت، کس کو ذلت، کس کو رزق کے اندر وسعت، کس کے رزق کے اندر کمی، اور کس کو صحت اور کس کو بیماری۔ یہ ساری چیزوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر فرما دیتے ہیں۔ میرے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یقین کر لیں موجودہ اصطلاح میں سمجھانے کے لیے وہ بہترین لفظ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خدائی بجٹ کی رات ہے۔ جیسے حکومتیں بجٹ بنا محنت کرتی ہیں کہ پورا سال ہم نے ملک کا نظام کیسے چلانا ہے، تو یہ خدائی بجٹ کی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے نا، فرمایا سورج غروب ہویا، اب اتوار والے دن سورج غروب ہوگا تو مغرب سے یہ شب برات شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفرہ، کیا کوئی گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے، مجھ سے معافی مانگے میں اللہ اس کے گناہ معاف کروں۔ حل من مسترزق فارزقہ، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے، مجھ سے رزق مانگے میں اللہ اس کو رزق عطا کروں۔ اور پھر آگے الا مبتلان فوافیہ، کیا کوئی کسی پریشانی اور مصیبت اور بیماری میں پھنسا ہوا ہے، مجھ سے عافیت اور صحت مانگے اور میں اس کو عافیت اور صحت عطا کروں۔ الا قضا و قضا، یہ 3 باتیں تو میرے آقا نے ذکر کی ہیں۔ فرمایا اور باتیں بھی اسی طرح جتنے مسائل ہیں، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، ایک آدمی ہے کہ بیچارے کے بچوں کا رشتے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اللہ سے مانگے، اللہ اعلان فرما رہے حل کروں گا۔ ایک آدمی ہے بچے کو اپنی ملازمت وغیرہ نہیں مل رہی، بچے کی نہیں مل رہی، کوئی پرابلم ہے، اللہ سے مانگے، اللہ فرماتے ہیں عطا کروں گا۔ اور اسی طرح میرے بھائی کاروبار نہیں چل رہا، اللہ سے مانگے۔ میرے حضرت جی دامت برکاتہم اللہ عجیب جملہ استعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم پورا سال حکمرانے کے دروازوں پر دھکے کھانے اور عاملوں کے دروازوں پر چکر لگانے کی بجائے ایک رات میں اپنے اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اپنے اللہ سے مانگ لیں نا، اللہ پروردگار سے اپنے حق میں اچھے فیصلے کروا لیں نا۔ تو اس لیے یہ اللہ سے مانگنے والی رات ہے اور عبادت والی رات ہے۔ کرنا کیا ہے، میں نے وہ باتیں بھی آپ کو تفصیل سے عرض کر دی ہیں۔ اب آئیں ایک اور حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر جو لوگ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، فرمایا کہ قبیلہ کلب کی جو بکریاں ہیں اور ان بکریوں کی کھال کے اوپر چمڑے پر جو بال ہیں، اللہ تعالیٰ ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگار لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور قبیلہ کلب کی بکریاں، ایک ایک بندے کے ہاں زیادہ بکریاں، میں نے بعض کتاب میں پڑھا ہے کہ 5000 6000 1000 2000، میں نے ایک کتاب میں یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی مجموعی بکریاں کوئی شمار کی گئی، اندازہ تن وہ 20,000 سے بھی زیادہ نکلی۔ یعنی اگر 20,000 بکریاں ہوں پھر اس کے چمڑے پر کتنے بال ہیں، بھئی ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، کمپیوٹر جواب دے گا، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ ملے گا کس کو؟ جو بندہ اللہ سے مانگے گا، اور جو مانگے گا نہیں اس کو کچھ نہیں۔ دیکھو تقدیر کے معاملے جو ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں یہ تقدیر 2 طرح کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ فرما رہے ہیں نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتے ہیں اللہ ثابت رکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اللہ پر تقدیر کا زیادہ تر ایک حصہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، معلق، اور دوسرا ہوتا ہے مبرم۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ بندہ یہ کام کر لے گا تو پھر اس تکلیف سے بچ جائے گا۔ مبرم کا یہ مطلب ہے کہ اٹل اور پکی باتیں ایسے ہو کے رہے گا۔ معلق کی سمجھانے کے لیے صدقہ خیرات کرے گا، اللہ بلوں سے حفاظت فرمائیں گے، اور والدین کی خدمت کرے گا، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور رشتہ داری کو ملائے گا، اللہ عمر و رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ زیادہ تر اس طرح کے تقدیر کے معاملات ہیں، معلق ہیں، اور مبرم تھوڑے ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے حضرت نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں روزانہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں 330 مرتبہ دیکھتے ہیں، اور پھر ان میں سے زیادہ تر چیزوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بندے کو کوئی نیکی پسند آئی، کسی نے دعا کی، کسی نے صدقہ خیرات کیا، کسی نے والدین کو خوش کیا، تو اللہ تعالیٰ تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقدیر کا تھوڑا حصہ مبرم ہے جو اٹل ہے، اور زیادہ معلق ہے۔ معلق کے اندر مصائب پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا اس رات کو جاگنے سے، اور اللہ معافی فرمائیں گے۔ اب ذرا بات کو کلوز کرتے ہوئے اخیر میں اتنی بات عرض کر دوں کہ اس برات میں جو لوگ جاگیں گے اللہ ان کو معاف فرمائیں گے، لیکن کچھ لوگ، اب وقت نہیں ہے، صرف میں اجمالی طور پر ان کا نام لیتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی بندہ ان گناہوں میں مبتلا ہے نا، پھر جاگنے کا فائدہ نہیں ہے، روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ پہلے ان گناہوں سے معافی اور توبہ مانگے اور ان گناہوں سے جان چھڑائیں۔ نمبر 1 میرے آقا نے فرمایا اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتے، اور نمبر 2 میرے آقا نے فرمایا اللہ پروردگار والدین کے نافرمان کو نہیں معاف کرتے۔ نمبر 3 میرے آقا نے فرمایا صلہ رحمی سے روح گردانی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ نمبر 4 میرے آقا نے فرمایا شرابی کو اللہ معاف نہیں فرماتے، جو دوامی طور پر عادت بنا رہے چھوڑے، توبہ کرے۔ اور نمبر 5 میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ زنا کرنے والا ہے پہلے زنا سے توبہ کرے، پھر اللہ اس کو معاف فرمائے گے۔ اور نمبر 6 میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ مرد یہ اپنا چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور نمبر 7 جو بندہ ساحر اور کاہن کے پاس جائے، ساحر اور کاہن کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتے، اور اسی طرح جو بندہ ان کے پاس جاتا ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ اگر ان گناہوں میں سے کوئی ارتکاب ہے، پہلے اس سے سچے دل سے اللہ سے توبہ اور معافی مانگے، پھر جا کر ان عبادات کا، شب برات کے اعمال کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔